अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आम आदमी और मैं हूं निहाल सिराज। दोस्तों, माइकल जॉर्डन का नाम तो आप सब ने सुन रखा होगा। माइकल जॉर्डन जो कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ बास्केटबॉल पहचानी जाती है, जहाँ जहाँ खेली जाती है, तो माइकल जॉर्डन का नाम जो है वहाँ दिलों में बसता है। तो माइकल जॉर्डन एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ज़बरदस्त करेक्टर, एक ऐसा तूफ़ान था बास्केटबॉल की दुनिया के अंदर जो रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। उनके बनाए हुए रिकॉर्ड्स कोई नहीं तोड़ सका। आपने उनकी स्टोरी शायद पहले भी सुन रखी हो, लेकिन एक शॉर्ट ब्रीफ यहाँ पे भी उस स्टोरी को मैं सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। तो आपके साथ शेयर करता हूँ उनकी स्टोरी कि बचपन में उनके वालिद बहुत जो है वो कम तनख्वाह थी उनकी, और बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। एक छोटे से कॉटेज के अंदर जो है वो अपने 4 भाइयों के साथ माइकल रहा करते थे। जब थोड़े से बड़े हुए तो माइकल के वालिद ने एक दिन बुलाया और $1 की टी शर्ट दिखा के पूछा, माइकल इसको $2 में बेच कर आओ। माइकल जब बाज़ार में जाते हैं उसको बेचने के लिए तो पूरी तैयारी के साथ जाता है। उसने $1 की टी शर्ट $2 में क्यों बेचूंगा अपने वालिद से सवाल नहीं किया, लेकिन उस चीज़ को ये सोचना शुरू करा कि मैं इसको $2 में कैसे बेचूंगा। तो पहली चीज़ हमें यहाँ सीखने को ये मिलती है, कुछ हमने इसमें से इस स्टोरी में से कुछ बातें सीखनी है अपनी लाइफ के अंदर, जो हम करके शायद हम भी कामयाब हो सकते हैं। तो कुछ गुर होते हैं बॉस, हर चीज़ को जो है ना वो करने के गुर होते हैं, हर चीज़ को सीखने के और उसके बाद उससे कुछ अर्न करने के गुर होते हैं। तो ये क्या, एक इधर से हमने एक मास्टरपीस उठाना है। वो क्या है, पहला लेसन कि उसने नो नहीं बोला, उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के साथ वो मार्केट के अंदर जब गया तो उससे पहले उसने करी तैयारी। ऐसे नहीं चला कि वो टी शर्ट ली और मार्केट में दौड़ लगा दी कि भाई मैं इसको $2 में बेच कर आऊँ। उसने सोचा कि यार मैं इसको $2 में कैसे बेचूंगा। तो सबसे पहले उसने करी प्रिपरेशन, तैयारी करी, उसको अच्छे से धोया, उसको अच्छे से धोने के बाद उसको अच्छे से प्रेस किया। मतलब यहाँ पे उसने लगाए एफर्ट्स। उसने पहले उस चीज़ को प्रेजेंटेबल बनाया कि मैं इसको $2 में बेच सकूं। फिर उसने उसको $2 में बेचने के लिए जब वो मार्केट में गया तो उसको करनी पड़ी स्ट्रगल। क्यों? क्योंकि लोगों को चीज़ बाद में चाहिए होती है, पहले आपको बिकना पड़ता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए उसको लगे 8 घंटे। 8 घंटे वो जब जो है वो स्ट्रगल करता रहा, बेचता रहा, मतलब लोगों को अपील करता रहा कि भाई टी शर्ट ले लो, $2 की टी शर्ट ले लो, $2 की टी शर्ट ले लो, $2 की टी शर्ट ले लो। और उसके लिए उसके फ़ायदे भी बताने पड़ते होंगे। कोई आके पूछता होगा कि भाई टी शर्ट $2 की क्यों है, तो उसके बाद उसको उसकी कोई रीज़न भी देनी होती होगी कि भाई ये $2 की क्यों है। तो उसकी खूबी बतानी पड़ती होगी कि भाई इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त है, ये टी शर्ट का कपड़ा बड़ा ज़बरदस्त है, या इस टी शर्ट में ये खूबी है कि आप पहन के बहुत खूबसूरत लगेंगे। देखें, यहाँ पे एक सेल्समैन का जो है ना वो आर्ट होता है, और वो आर्ट कब निकल कर आता है, जब उसके कोई जो है उसके साथ जो है ना कोई अपना कोई टारगेट हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो उसको अचीव करनी हो। अब वो टी शर्ट उसका टारगेट था उसको सेल करना। तो उसके लिए उसके दिमाग में जो आइडियाज़ आ सकते थे, जो डायलॉग्स आ सकते थे उस टी शर्ट को $2 में बेचने के लिए, वो सारा दिन उसने बोले। और उसके बाद 8 घंटे के बाद रेलवे स्टेशन के पर एक शख्स जो है वो $2 में वो टी शर्ट को बाय कर लेता है। अब जब वो बाय कर लेता है तो वो $2 लेके वो अपने वालिद के पास आता है, उनको देता है। वालिद उसको शाबाशी देते हैं। उसके अंदर एक सेल्फ बिलीव आता है कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ पॉसिबल है अगर मैं कोशिश करूँ तो, मैं मेहनत करूँ तो, मैं अगर उसको पॉजिटिवली करने के तरीके ढूंढूँ तो हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन हम क्या करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर, ये तो एक बच्चा जो है वो $1 की टी शर्ट को $2 में बेच कर आया, पहले दिमाग चलाया, उसके बाद उसकी तैयारी करी, फिर गया उसको बेचने के लिए, स्ट्रगल करी, मेहनत करी। मतलब कितने लोगों से मिला होगा यार एक टी शर्ट बेचने के लिए, आप खुद सोच सकते हैं कितने लोगों से मिला होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने जब लोगों से मिलने के बाद वो सेल करी तो उसके अंदर एक सेल्फ बिलीव आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ अगर मैं चीज़ों को ना बोलना सीखूँ नहीं तो। मैं चीज़ों को एक्सेप्ट करूँ, हाँ करूँ, मतलब कोई भी चैलेंज मेरी लाइफ के अंदर आए मैं उसको एक्सेप्ट करूँ और मैं उसको करूँ, और अपने दिमाग को मैं से ये काम लूँ कि वो काम कैसे हो सकता है, उसमें दिमाग आपकी हेल्प करे। तो उसके लिए ट्रेंड करना पड़ता है ब्रेन को। क्यों करना पड़ता है? ताकि हम कामयाब हो सकें। हमने ट्रेंड किया हुआ है दिमाग को, वो हमें चलाए। ताकि देखिए, दिमाग को एक चीज़ समझें आप, दिमाग को हमने चलाना है, ना कि दिमाग हमें चला रहा है। तो यूजुअली हमारा दिमाग हमें चला रहा होता है, 99% लोगों का दिमाग उन पे हावी होता है। जो 1% दुनिया के लोग हैं
جن کو جو دماغ کو خود چلاتے ہیں، انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا. انہی میں سے ایک یہ مائیکل جارڈن بھی ہے. آگے کیا ہوا، ایک ہفتے بعد دوبارہ بلا لیا والد نے، دوبارہ بلایا والد نے، اور اس کے بعد بولا کہ بھائی یہ $2 کی ٹی شرٹ، $1 کی ٹی شرٹ سوری، لاسٹ ٹائم کتنے میں بیچی تھی؟ $2 میں. اب اس کو جاؤ اور $20 میں بیچ گیا. اس چیلنج کو پھر ایکسیپٹ کیا اور جا کے اس کے بعد یہی آئیڈیا سوچنے لگے کہ یار اب اس کو $20 میں کیسے بیچوں گا. اس بات کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ $2 میں بیچنے کے لیے میں نے اس کو استری کیا تھا اور دھویا تھا، اچھا سا واش کیا تھا، لیکن اب مجھے اس کے ساتھ کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا. اس ٹی شرٹ کے ساتھ کچھ ایکسٹرا کروں گا تو یہ $20 کی بکے گی. دیکھیں کوئی بھی شخص $1 بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر اس $1 کا اس کو ریٹرن نہ مل رہا ہو، اس کے بدلے میں کوئی چیز ایسی نہ مل رہی ہو جس کی ویلیو جو ہے وہ سمجھتا ہو کہ ہاں بھائی اس کی $2 کی ہوگی، اس کی $10 کی ہوگی، اس کی $20 کی ہوگی. تو اس کو یہ چیز کا سمجھ میں آ گیا. دیکھ رہے ہیں آپ، دماغ کام کر رہا ہے. تو اس نے کیا کیا، اس کو پھر سے اچھا سا واش کیا، استری کری. اس نے یاد کیا کہ میرے دوست کے پاس ایک سٹیکر ہے مکی ماؤس کا. وہ گیا اس کے گھر پہ، اس نے وہ سٹیکر لیا. وہ سٹیکر لینے کے بعد اس نے اس ٹی شرٹ کے اوپر اس کو دیکھا کیسے رکھنا ہے. اب یہاں دیکھیں اس کے اندر کا آرٹسٹ بھی آیا باہر کہ میں اس ٹی شرٹ پہ کیسے رکھوں گا کہ یہ ٹی شرٹ پہ یہ مکی ماؤس جو ہے وہ خوبصورت لگے. ٹھیک، ایک سیل کرنی ہے اس کو ایک ٹی شرٹ، تو اس کے لیے اتنی جو ہے پریپریشن ہو رہی ہے. اس نے اس کو پرنٹ کیا اس ٹی شرٹ کے اوپر، اور اس نے اب ٹارگٹ مارکیٹ کون سی ہو سکتی ہے، کہاں میں یہ ٹی شرٹ بیچوں. میں اس کو گلیوں میں نہیں بیچوں گا، میں اس کو ٹارگٹ کروں گا کہیں پر. میں کہاں جاؤں. ذہن لگانے کے بعد نے سوچا کہ بچوں کے اسکول کے باہر جاتا ہوں اور پوش ایریا کا ایک بچوں کا اسکول سلیکٹ کر کے اس کے باہر جا کے اس نے وہ اٹریکشن دینی شروع کری کہ مکی ماؤس ٹی شرٹ جسٹ ان $20، مکی ماؤس ٹی شرٹ $20. ایک بچے کو پسند آ جاتی ہے ٹی شرٹ، اس کے والد اس کو دلا دیتا اس کا باپ، اور $5 ٹپ بھی دے دیتا. $20 کی ٹی شرٹ، $5 ٹپ، $25 مائیکل کے پاس آتے ہیں ہیپی. ٹارگٹ اچیو. گھر جاتا ہے، $25 اپنے والد کے ہاتھ میں دیتا ہے. والد بہت خوش ہوتا ہے، شاباشی دیتا ہے اس کو. یہاں اس کا بلیو اور بڑھتا ہے. اب وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں جو سوچوں گا، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور رستہ ڈھونڈنا پڑے گا خالی کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں. اور پھر وہاں پہ 100% اپنی ایفرٹ دے دیں، ڈھونڈیں اور اپنی ایفرٹ دے دیں، تو آپ اس منزل تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو آپ وہ اچیو کرتے جائیں گے. اسی طریقے سے چھوٹے ٹارگیٹس اچیو کر کے ہی جو ہے نا وہ کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھی جاتی ہیں. چھوٹے ٹارگیٹس اچیو کر کے کوئی بھی ایک بڑی چھلانگ نہیں مار سکتا. یہاں پہ چھوٹے ٹارگیٹس اچیو کرنا اس کو سکھایا گیا. اس کے والد کی طرف سے جو لیسن تھا، اس کو چھوٹے ٹارگیٹس کو اچیو کرتے جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو پلان کرنا. لیکن 2 طریقے ہوتے ہیں نا گاڑی سیکھنے کے. ایک ہوتا ہے بھائی گراؤنڈ میں جا کے سیکھو، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ روڈ کے اوپر لے کر آ گئے اور جو ہے وہ گیئر ڈالنا کھڑے ہوئے گاڑی میں آپ نے پریکٹس کری اور اس کے بعد روڈ پہ لے کر آئے، اس کی آپ نے گاڑی چلانا سیکھ لی. 2 طریقے. فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیا اس کے والد صاحب نے، دوبارہ بلا لیا بھائی ایک ہفتے کے بعد، دوبارہ آ جاؤ. $1 کی ٹی شرٹ لاسٹ ٹائم کتنے میں بیچی تھی؟ $25. اب $200 میں بیچ کر. اب مائیکل نے دوبارہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا. پھر اس کو چیزیں پتہ تھیں کیا کہ اگر اس ٹی شرٹ کو $200 میں بیچنا ہے تو اس کو کچھ اسپیشل بنانا پڑے گا. کیسے. جب وہ سوچتا ہوا جا رہا تھا تو اس کی نظر پڑی نیوز پیپر کے اوپر. جب آپ ذہن پہ آئیڈیاز کا زور ڈالتے ہو تو آپ کا دماغ جو ہے، جو کہ چاروں طرف کی چیزوں کو آپ کی طرف لانے میں مدد کرتا ہے، لا آف اٹریکشن ہے. جب آپ اس پہ زور ڈال رہے ہو تو وہ آپ کو آپ کی منزل کے قریب لانا شروع کر دیتا ہے. تو کیا ہوا، اس کی نظر پڑی کس چیز کے اوپر؟ نیوز پیپر کے اوپر. نیوز پیپر پہ کیا نیوز تھی؟ ہالی ووڈ کی ایکٹریس فرا جو ہے وہ پریس کانفرنس ہونے والی ہے اس کی سٹی کے اندر. بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے، ٹارگٹ کرتا ہے کہ بھائی مجھے اس ایکٹریس کا آٹوگراف اس ٹی شرٹ کے اوپر چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. وہ پہنچ جاتا ہے اس کے پریس کانفرنس میں، وہاں سٹیج پہ جاتا ہے، کسی طرح بھی پہنچ جاتا ہے. آسان تو نہیں ہوگا نا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے اس نے اسٹرگل کی ہوگی. وہ پہنچتا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ کسی بھی طریقے سے اس کو بولتا ہے کہ بھائی میں آپ کا بڑا فین ہوں، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور مجھے یہ ٹی شرٹ پہ آپ کا آٹوگراف چاہیے. تو وہ اس پہ اپنا ایک آٹوگراف دیتی ہے. بڑا خوش ہوتا مائیکل. وہاں سے سیدھا مارکیٹ آتا.
مارکیٹ آنے کے بعد ایک اچھا سا اسٹال ارینج کرتا ہے اور وہاں پہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میرے ہاتھ کیا لگ گیا، اب میں بیچ دوں گا اس کو $200 کا. اس کو بلیو ہوتا ہے، کیوں کہ اس کے اوپر اس $1 کی ٹی شرٹ پہ وہ ایک بہت قیمتی آٹوگراف لے کر آیا ہوتا ہے. وہ مارکیٹ میں آتا ہے، اسٹال کے اوپر ٹی شرٹ رکھتا ہے اور ایک نیلامی جیسا ماحول لگا دیتا ہے، وہاں پہ اناؤنسمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے بڑے بلیف کے ساتھ کہ بھائی فلاں ایکٹریس کی فلاں کی ٹی شرٹ جو ہے اس کے آٹوگراف کے ساتھ، اس کے آٹوگراف کی ٹی شرٹ جو ہے وہ $200 میں کون خریدے گا. ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے میں خریدوں گا، دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے میں 200 نہیں $250 دوں گا، ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں $300 دوں گا، ایک کہتا ہے میں $350 دوں گا، ایک کہتا ہے میں $400 دوں گا، ایک کہتا ہے میں $500 دوں گا، ایک کہتا ہے میں 1000 دوں گا. اسی طریقے سے بڑھتے بڑھتے پیچھے سے آواز آتی ہے کہیں سے کہ $2000 میں خریدوں گا اس ٹی شرٹ کو. مائیکل اس ٹی شرٹ کو $2000 میں بیچتا ہے، پیسے اپنے والد کے ہاتھ میں لا کے دیتا ہے. اس کا والد بے انتہا خوش ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ آج تم نے کر دکھایا، دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جو ناممکن ہو تمہارے لیے، اب تم سب کچھ کر سکتے ہو کیونکہ تم نے کر دکھایا. ٹارگیٹ $200 کا ہوتا ہے اور وہ ٹی شرٹ $2000 میں بیچ کے آتا ہے. وہاں جو اس کو بلیو ملتا ہے بچپن میں، وہ ایسے ایسے ہوا میں اڑتا تھا بھائی، وہ اپنے باسکٹ بال کے کورٹ کے اندر، مطلب جس انداز میں وہ فلو کرتا تھا ایسا لگتا تھا ہوا جا رہی ہے. مطلب میں اگر باسکٹ بال کا نام جانتا ہوں تو میں صرف مائیکل جارڈن کی وجہ سے جانتا ہوں، مجھے اس کے علاوہ کسی دوسرے پلیئر کا نام نہیں پتا، کیونکہ بچپن سے ہم نے کوئی دوسرا پلیئر سنا ہی نہیں کبھی. مائیکل جارڈن، مائیکل جارڈن، مائیکل جارڈن، باسکٹ بال مائیکل جارڈن، باسکٹ بال مائیکل جارڈن. مطلب وہ نام حاوی تھا اس اسپورٹس میں ہر کسی کے دماغ کے اوپر. کھیلنے والے تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک سٹیمپ دے گیا پوری دنیا کے پلیئرز کے اوپر کہ بھائی میں یونیک تھا. تو ہم اور آپ کے پاس بھی موقع ہوتے ہیں، ہم لیکن اپنے دماغ کو نہ کہنے کی عادت لگا دیتے ہیں. ہمیں اپنے دماغ کو میسج دینا ہے کہ بھائی ہر چیز پاسبل ہے، میں ہی کر کے دکھاؤں گا، میں ہی کر کے دکھاؤں گا. جب آپ اس کو میسج دینا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے. تو دوستوں اس سٹوری میں بہت سارے میسیجز ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اور اگر پسند آئے آپ کو یہ سٹوری اور اس میں چھپے ہوئے لیسن جو آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ویڈیو کو لائک کریے گا، کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے السلام علیکم.